ہائے مصطفیٰ ہائے مجتبیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ عزیزان محترم، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہے 28 صفر، یعنی شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، آج ہمیں پرسہ دینا ہے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کو، ان کے بابا اور ان کے بیٹے کا۔ بچوں پہ میرے آفتیں جب ڈھائیں گے ظالم، بچوں پہ میرے آفتیں جب ڈھائیں گے ظالم، تب لے کے کہاں جاؤں میں ان کو میرے بابا، تب لے کے کہاں ان کو میں جاؤں میرے بابا۔ عزیزان گرامی، یہ پروگرام عزا خانہ سکینت الصغیرہ اور گریف ایجنسی کی جانب سے آپ سب کی خدمت میں پیش ہے، جس کا آغاز کرنے کے لیے میں گزارش کروں گی خواہر طوبہ صاحبہ سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں اپنا خراج عقیدت پیش کریں۔ فرماتی تھی زہرا نا رلاؤ میرے بابا، آؤ میرے بابا۔ فرماتی تھی زہرا بیٹی سے نہ تم منہ کو چھپاؤ میرے بابا، آؤ میرے بابا۔ بات آپ کے دنیا میں ٹھکانا نہیں میرا، اب جی کے کروں کیا؟ زہرا کو بھی پاس اپنے بلاؤ میرے بابا، آؤ میرے بابا۔ دنیا کی نظر پھر گئی، پھرتے ہی تمہارے ہو گورے کنارے۔ رتبہ میرا امت کو بتاؤ میرے بابا، آؤ میرے بابا۔ جی بھر کے تمہیں فاطمہ رونے نہیں پائی، پھٹ جائے نہ چھاتی، گوشا کوئی رونے کو بتاؤ میرے بابا، آؤ میرے بابا۔ بچے میرے روتے ہیں جدائی میں تمہاری،
روتی تھی زہرا عزیزان محترم، جب ہم نام حسن سنتے ہیں تو جو سب سے پہلا خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہے مظلومیت، کہ کتنا مظلوم ہے ہمارا امام کہ ان کی شہادت کے بعد ان کے جنازے پر تیر برسائے گئے۔ وہ بھی کون امام جس نے اپنی پوری زندگی اپنے نانا کی امت کی اصلاح میں گزار دی۔ بس عزیزوں، اس عزا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کرنا چاہوں گی خواہر شیبہ رضوی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، وسیدنا ونبینا وشفینا وہادینا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل و یا ایہا المدثر، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے سب تعریف اس پاک پروردگار کی جو ہمارا مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رب العالمین ہے، اپنے رتبہ سے زیادہ بلند ہے، اپنے کرم سے زیادہ کریم ہے۔ اس کے بعد درود و سلام محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ناظرین اکرام، میں نے آپ کے سامنے جن دو آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، دو الگ الگ سوروں کی پہلی آیتیں ہیں، دونوں میں اللہ اپنے محبوب، اپنے حبیب خاتم النبیین سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فقط ان کے ایک چادر اوڑھ لینے پر ان کو مخاطب کر رہا ہے اس نام کے ساتھ کہ اے چادر کو اوڑھنے والے، اے مدثر، اے مزمل، کیونکہ آج کی تاریخ 28 صفر دو معصوموں سے منسوب ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسن مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عموماً زیادہ تر فضائل رسول اس طرح سے بیان نہیں ہو پاتے اور لوگ ہم پر اس بات کی تہمت بھی لگاتے ہیں کہ ہمارے یہاں فضائل مولا کائنات ہی ہر مقام پر بیان ہوتے ہیں اور رسول خدا کے فضائل نہیں بیان ہوتے، جبکہ حقیقت سب سے بڑی یہ ہے کہ فضائل رسول اگر کوئی جانتا ہے تو وہ علی والے ہی جانتے ہیں، کیونکہ جس نے علی کے ذریعے رسول کو پہچانا ہے اسی نے جانا ہے، ورنہ تو دنیا یہ جانتی ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ ہذیان کے شکار تھے، معاذ اللہ رسول اللہ 40 برس کے بعد عہدہ رسالت پر آئے، یا لوگوں کی فکر یہ ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ قلب رسول کو پاک کیا گیا، پھر اس میں علم بھرا گیا، تب جا کر آپ نے اعلان رسالت کیا، جبکہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اللہ نے انہی کی محبت میں کائنات کو سجایا ہے، نور محمدی موجود تھا، اس کے بعد کائنات کی خلقت ہوئی ہے، جس نے علی کے ذریعے پہچانا یقیناً اسی نے رسول خدا کو پہچانا۔ معجزات رسول بہت ہیں، جسے بیان کیا جائے 1000 سے بھی زیادہ معجزات کتابوں میں تحریر کی گئے جو رسول اللہ نے اپنی حیات میں لوگوں کے سامنے ظاہر کیے، لیکن کچھ معجزات ایسے ہیں جو فقط ان کے جسم سے منسوب ہیں۔ رسول خدا کے جسم میں ہی اتنے معجزات تھے کہ اگر اسے بیان کیا جائے تو تعداد تقریباً 24 معجزات جو آپ کے جسم مبارک میں موجود تھے ان کا ذکر ملتا ہے۔ اور جب بی بی خدیجہ کے آپ پہلی مرتبہ تجارت کے عنوان سے گئے تھے تو بی بی خدیجہ کے ایک منشی تھے جن کا نام میسرہ تھا، ان سے بی بی نے کہا تھا کہ تجارت میں ان کے ساتھ جا رہے ہو، ان کی ایک ایک عمل پر مجھے خبر دینا کہ یہ کس طرح سے اپنے دن و رات کو گزارتے ہیں۔ جب تجارت سے لوٹ کے آئے تو میسرہ نے یہ بھی بتایا کہ بی بی جتنا منافع اس بار آپ کو ہوا ہے
آج سے پہلے کبھی اتنا منافع ہمیں تجارت میں نہیں ہوا. یہ رسول خدا کی برکت تھی کہ ان کے ہونے سے اتنا زیادہ منافع ملا. بی بی نے میسرہ سے سوال کرنا شروع کیے, میسرہ تم نے محمد مصطفیٰ کے کردار میں کیا چیزیں دنیا سے الگ پائی ہیں؟ تو جناب میسرہ نے بتایا, بی بی یہ دنیا سے یقیناً الگ ہیں, کیونکہ ہم اور آپ جب چلتے ہیں تو خاک پر ہمارے قدموں کے نشان بن جاتے ہیں, لیکن جب یہ خاک پر چلتے ہیں تو خاک پر ان کے قدم نہیں بنتے. لیکن بعض اوقات جب یہ چٹانوں پر بھی اور پہاڑوں پر بھی چلتے ہیں تو ان کے قدم کے نشان نظر آنے لگتے ہیں. جب سوال لوگوں نے کیا کہ آپ کے قدم پاک کے نشان مٹی پر نظر نہیں آ رہے جہاں پہ سب کے نظر آتے ہیں, اور چٹانوں پر آپ کے قدم کے نشان بنے جا رہے ہیں جہاں پر کسی کے نہیں بن پاتے, تو مولا رسول خدا نے بیان کیا تھا کہ میں تم میں سے نہیں ہوں کہ تم مجھے اپنی طرح سمجھو. میں جہاں چاہتا ہوں وہاں اپنے نقش پا چھوڑ دیتا ہوں. اسی لیے دنیا میں قدم گاہ رسول بہت زیادہ مشہور و معروف ہیں. جگہ جگہ رسول خدا کے ان پیروں کے قدموں کے نشان موجود ہیں جو چٹانوں پر مولا رسول خدا نے بنا دیے. اس کے سوا آپ کی پیشانی سے ایک مخصوص نور نکلتا تھا, جس کے لیے امہات المومنین کے بھی جملے موجود ہیں دوسری کتابوں میں, کہ وہ کہتی ہیں اگر دن میں سوئی کھو جاتی تھی تو وہ رات کا انتظار کرتی تھی سوئی کو ڈھونڈنے کے لیے. صحابیان رسول نے سوال کیا کہ جو دن میں شے کھو جائے اس کے لیے رات کا انتظار کیوں کیا جاتا تھا؟ کہا کیونکہ رات میں رسول خدا گھر میں تشریف لاتے تھے اور ان کی پیشانی سے اتنا زیادہ نور ساطع ہوتا تھا کہ جو آفتاب میں نہیں تھا اور وہ آپ کی پیشانی میں موجود تھا. صرف یہی نہیں, آپ کی پشت مبارک پر ایک مہر نبوت تھی جس میں ختم النبیین تحریر تھا, اور اس سے بھی اتنا نور آرستہ ہوتا تھا کہ اگر ابا آپ کے پشت سے ہٹ جائے تو وہ نور آسمان تک پہنچ جاتا تھا. اور اسی مہر نبوت کے بوسے کے لیے ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب رسول خدا نے اپنے آخری حج حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کے درمیان یہ کہا کہ یہ میری زندگی کا آخری حج ہے, اور اگر میں نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہو تو وہ مجھ سے اس بات کا قصاص لے سکتا ہے. تو اس میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں آپ سے قصاص لینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے مجھ پر ظلم کیا. نبی نے کہا مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی بھی کسی پر ظلم کیا ہو, لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ نے مجھ پر ایک تازیانہ مارا تھا اور میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. نبی نے کہا انہیں تازیانہ دے دیا جائے تاکہ یہ مجھ سے بدلہ لے لے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے میری پشت پر تازیانہ مارا تھا تو میری پشت پر لباس نہیں تھا. رسول نے کہا میری ابا اور قبا کو ہٹا دیا جائے تاکہ یہ اسی طرح سے تازیانہ مجھے مار لیں جس طرح سے یہ تصور کر رہے ہیں کہ میں نے ان کی پشت پر مارا. جیسے ہی پشت سے ابا کو ہٹایا گیا, صحابی رسول نے تازیانے کو پھینکا اور مہر نبوت کا بوسہ لینے لگے اور کہا یا رسول اللہ میں نے یہ بات صرف اس لیے کہی تھی تاکہ آپ کی مہر نبوت کی زیارت کر سکوں. آج جو زیارت معصومین کو بدعت بتاتے ہیں ان کے سامنے یقیناً اس واقعے کو پڑھنا بہت ضروری ہے کہ صحابہ بھی زیارت کے قائل تھے, اور جو شے ان سے منسوب ہو جاتی تھی اس کے زیارت کے لیے جھوٹ کو بھی وسیلہ بنا لیا کرتے تھے. ہم جھوٹ وسیلہ نہیں بناتے بلکہ ان کی عظمت و وقار کے مطابق ان کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں, جناب میسرہ نے کہا کہ بی بی رسول خدا کو محمد مصطفیٰ کو پہچاننا بہت آسان ہے, چاہے وہ رات میں سب کے درمیان ہی کیوں نہ ہو. بی بی خدیجہ نے سوال کیا کہ کس طرح سے پہچان ہوتی ہے؟ کہا ان کے جسم سے اتنا نور چھن چھن کے نکلتا ہے کہ وہ لاکھ کالی کملی اوڑھے رہے لیکن پھر بھی آپ کے جسم سے نور نکلتا تھا, اور اس سے دیکھ کر کوئی بھی پہچان جاتا تھا کہ یہ چادر کے نیچے کوئی اور نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ ہے. اس واقعے کی سبھی نے تصدیق کی ہے, ہر کتاب میں موجود ہے یہ واقعہ کہ رسول خدا جب لیٹتے تھے اور چادر تا قدم اوڑھ لیتے تھے تو آپ کے جسم سے نور نکلتا تھا, اس سے آپ کی پہچان ہو جاتی تھی. اب اگر کسی کو شب ہجرت اپنے بستر پہ سلایا ہوگا تو یقیناً اس کا بھی جسم اسی طرح کا ہوگا کہ اگر جسم رسالت سے نور چھن چھن کے باہر نکل رہا ہو چادر سے, اور علی بستر رسول پر چادر رسول اوڑھ کر سو جائے تو وہی نور نکلتا نظر آ رہا ہوگا جو رسول کے جسم سے نکل رہا تھا, کیونکہ دیکھنے والے مشرکین و کافر یہی سمجھتے رہے کہ چادر کے نیچے نبی سو رہے ہیں نہ کہ علی سو رہے ہیں. تو بہت سارے واقعات ہیں. نبی کے جسم کا ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ کے بال اور ناخن نہیں بڑھتے تھے, جتنے ناخن تھے بس اتنے ہی رہتے تھے, وہ بڑھتے نہیں تھے. آپ کے بال بڑھتے نہیں تھے, اسی لیے کبھی آپ کو انہیں کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی
کیونکہ اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ میرے محبوب کے جسم کے بال اور ناخون کاٹے جائیں اور اس پر کوئی اس کی بے حرمتی کرتا نظر آئے، اسی لیے کبھی آپ کے جسم کے بال اور ناخون نہیں بڑھتے تھے۔ بس ایک ہی موقع حجۃ الوداع کا ملتا ہے کہ آپ نے اپنے بال منڈوائے تھے اور تبرکاً صحابہ اکرام نے وہ بال اپنے پاس جمع کر لیے۔ آج بھی ان کی زیارت منہ مبارک کے نام سے کرائی جاتی ہے۔ کہنا یقیناً بنتا ہے کہ ماننے کو آئیں تو بال کو مان لیتے ہیں اور نہ ماننے پر آئیں تو آل کو نہیں مانتے ہیں۔ لہٰذا آج بھی اور کہا جاتا ہے کہ رسول خدا کے منہ مبارک اگر ہاتھ میں لے کر دعا مانگی جاتی تھی تو وہ دعا مستجاب ہو جاتی تھی۔ ہم بھی وسیلے کے قائل ہیں اور وہ بھی وسیلے کے قائل ہیں، لیکن آج ان کے ماننے والے وسیلے کو چھوڑ کر سیدھے خدا سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ خدا تک رسائی کے لیے نبی اور ان کی آل کا وسیلہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو نبی کے جسم کے بال بھی نہیں بڑھتے تھے، نبی کے ناخون بھی نہیں بڑھتے تھے۔ میسرہ نے کہا جب بھی رسول چلتے تھے تو کبھی بھی ان پر دھوپ اپنے اثر نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ ایک ابر ہمیشہ آپ کے اوپر سایہ فگن رہتا تھا۔ اللہ کو گوارا نہیں کہ میرے محبوب کا سایہ بھی زمین پر آئے اور اس پر کسی کا قدم آ جائے۔ اتنی عظمت ہے رسول خدا کی، یقیناً جس کا مرتبہ نگاہ پروردگار میں اتنا بلند ہو کہ اس کے سائے پر بھی کسی کا قدم نہ آئے، یہ خدا کو گوارا نہ ہو۔ اگر وہی محبوب پروردگار کسی کو اپنے دوش پر سوار کرے تو اس کا مرتبہ نگاہوں میں سمجھنے والا ہے کہ حسنین کس مرتبے کے مالک ہیں، کہ دوش نبی کے سوار ہیں۔ علی مرتضیٰ کس مرتبے پر فائز ہیں کہ مہر نبوت پر قدم مولا کائنات ہے۔ نبی کے جسم کا ایک اور مخصوص معجزہ یہ تھا کہ جسم رسالت چاہے جیسا بھی ہو، لیکن ان کے سامنے کتنا بھی کوئی بالا قد، کوئی قوی قد کا آ جائے، رسول اللہ کے سامنے اس کا قد کم نظر آتا تھا، چاہے وہ رسول خدا سے بالا ہی قد کیوں نہ ہو، لیکن نبی کے سامنے اس کا قد کم ہو جاتا تھا۔ کوئی نبی کے سامنے بلند ہوتا نظر نہیں آتا تھا، اور اتنا فرق ہوتا تھا کہ اس کا سر بھی نبی کے بازو سے، نبی کے شانے سے بلند نہیں ہو پاتا تھا۔ صرف دو ہی مقام ایسے نظر آئے ہیں کہ کوئی نبی سے بلند ہوتا نظر آیا ہے، اور وہ بھی اس طرح سے کہ ایک موقع خانہ کعبہ میں بت شکنی کا تھا کہ مولا کائنات دوش رسول پر آئے ہیں، دوسرا موقع میدان غدیر میں مولا کائنات کی ولایت کا موقع تھا کہ رسول خدا نے خود اپنے ہاتھوں پر علی کو بلند کر کے دکھایا تھا اور کہہ دیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہی دونوں موقع ہیں کہ علی نبی سے بلند نظر آئے ہیں، ورنہ کوئی کبھی نبی سے بلند بھی نظر نہیں آیا، حتیٰ کہ مولا کائنات بھی، جس کی مثال مباہلے کے لیے دی جا سکتی ہے کہ جب پنجتن پاک مباہلے کے میدان کے لیے چلے ہیں تو رسول خدا آگے آگے تھے، نبی کے پیچھے مولا کائنات تھے، مگر کسی نے مولا کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ جسم رسالت کا معجزہ تھا کہ ان کے آگے کوئی ان سے قد سے بھی زیادہ بلند نہیں ہو سکتا تھا۔ اور بھی معجزات ملتے ہیں اور یقیناً بیان کیا جائے کہ اگر میسرہ کہتے ہیں کہ جب رسول خدا اپنے ہتھیلی پر کوئی سنگریزے اٹھا لیتے تھے تو وہ سنگریزے گویائی کرنے لگتے تھے، ان میں گویائی پیدا ہو جاتی تھی اور وہ تسبیح الہی پڑھنے لگتے تھے۔ کبھی سبحان اللہ کی آواز آتی تھی، کبھی الحمدللہ کی آواز آتی تھی، کبھی اللہ اکبر کی آواز آتی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، میسرہ نے کہا اگر راستے میں کوئی ایسا کنواں پڑ جائے جس میں پانی موجود نہ ہو یا اس کا پانی پینے کے لائق نہ ہو، کھارا ہو، تو یہ محمد مصطفیٰ قالی اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈال دیتے تھے۔ اگر پانی نہ ہو تو کنویں میں پانی موجود ہو جاتا تھا، اور اگر پانی پینے کے لائق نہ ہو تو ان کے لعاب دہن کے اثر سے پانی میٹھا اور پینے کے لائق ہو جاتا تھا۔ جس کے لعاب کا یہ اثر ہو، سوچیے اس کے خون کا کیا اثر ہوگا، اس کی عظمت کا کیا اثر ہوگا، ان کی آل کا کیا اثر ہوگا۔ لیکن وہی بات ہے کہ عظمت رسول کو ماننے والے حقیقتاً جو علی سے جڑے گا وہی عظمت رسول جانے گا، اور علی کے بنا کوئی عظمت رسول جان ہی نہیں سکتا۔ رسول خدا کے بہت سارے معجزات ہیں، میں مختصری طور پر کیونکہ وقت کم ہوتا ہے اور اسی سلسلے میں کیونکہ بیان رسول خدا کے فضائل بیان کیے ہیں تو ارادہ یہ ہے کہ مصائب امام حسن مجتبیٰ بیان کیے جائیں۔ امام حسن کے لیے فضائل کے سلسلے میں بس ایک ہی جملہ بیان کرنا ہے کہ بہت سے لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ مولا حسین کی طرح مولا حسن شجاع اور بہادر نہیں تھے، معاذ اللہ اس طرح کے جملے لوگوں کے زبان پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بیعت کا تو سوال ہی نہیں ہے، انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی اور صلح کر لی تھی، اور مولا حسین نے تلوار اٹھائی تھی، تو لوگ اس جملے کو کہہ جاتے ہیں کہ معاذ اللہ اگر حسین اس مقام پر ہوتے تو تلوار اٹھاتے،
جبکہ اگر مولا حسین امام حسن کی جگہ پہ ہوتے تو وہ بھی صلح کرتے نظر آتے، اور امام حسن اگر کربلا کے میدان میں ہوتے تو وہ بھی تلوار ہی اٹھاتے نظر آتے۔ یہاں پر عمل اپنا نہیں ہوتا، معصومین کا مقصد ہی مشیت الہی ہے۔ یہ کوئی عمل کچھ اپنے آپ سے نہیں کرتے، جو اللہ چاہتا ہے وہی کیا کرتے ہیں۔ نہ صلح امام حسن نے اپنے آپ سے کی تھی، نہ جنگ مولا حسین نے کی تھی۔ صلح امام حسن سے کی گئی تھی اور جنگ مولا حسین سے کی گئی تھی، لیکن صلح کے باوجود بھی مولا حسن کو کیا ملا؟ مولا حسن پر تب بھی زہر دغا سے انہیں شہید کیا گیا، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 7 مرتبہ امام حسن کو زہر دغا دیا گیا۔ ہر مرتبہ زہر آپ کے جسم کو کمزور کر جاتا تھا۔ جب 6 مرتبہ زہر دے دیا گیا تو امام حسن کی کیفیت، آپ کا جسم اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ آپ اپنے آپ سے اٹھ بھی نہیں پاتے تھے۔ ہمیشہ آپ کی نگرانی میں مولا عباس سایہ فگن رہتے تھے، بی بی زینب آپ کے ہمراہ رہتی تھی، مولا حسین سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ اب ملعون کو یہ فکر ہونے لگی کہ انہیں کس طرح سے زہر دیا جائے کہ کوئی عباس کے ہوتے ہوئے امام حسن تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ اس نے گھر کے لوگوں کی فکر کی کہ کوئی گھر کا ایسا ہو جو زہر حسن کو دے دے۔ جودہ بنت اشست کو اس نے چنا، اسے دولت کی لالچ دی گئی، اور اس کے بعد اسے زہر دیا گیا جو بادشاہ روم سے منگایا گیا تھا، جس کے لیے ملتا ہے اگر فرات میں اس زہر کا ایک قطرہ ڈال دیا جاتا تو پانی میں موجود تمام کی تمام مچھلیاں مر جاتی۔ وہی زہر ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن مجتبیٰ کو دیا گیا۔ عزاداران حسین پانی میں ملا کر جب امام کو زہر دیا گیا، اور ادھر امام نے اس کاسہ آپ کو اپنے دہن تک لگایا، امام کے ہاتھوں سے وہ پانی کا کاسہ چھوٹا۔ ادھر کاسے کا چھوٹنا تھا، امام حسین آپ کے قریب آئے، بی بی زینب آپ کے قریب آئیں، بی بی ام فروہ آپ کے قریب آئیں، اور امام حسن نے کہا ذرا میرے سامنے تشت لے آؤ۔ تشت کا آنا تھا کہ امام نے دہن سے لہو اگلنا شروع کیا، اور خالی دہن مبارک سے لہو نہیں بلکہ آپ کے قلب کے ٹکڑے گرنا شروع ہو گئے۔ اتنا زہر شدید تھا کہ قلب حسن پارا پارا ہو گیا، یا یہ کہوں کہ یہ قلب حسن نہیں تھا، قلب فاطمہ زہرا تھا، کہ جسے نہ جانے ظالموں نے کتنی مرتبہ پارا پارا کیا ہے، کبھی تلوار چلا کر تو کبھی زہر دے کر۔ عزاداران حسین، امام مظلوم کو زہر دیا گیا اور امام دہن سے لہو اگلنے لگے، آپ کے دہن سے آپ کے قلب کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے۔ امام نے امام حسین کو کہا ایسے آپ وقت کے امام ہیں، آپ کا غسل و کفن دیا گیا، گھر سے جنازہ شان سے چلا، لیکن ایسا جنازہ تاریخ میں کوئی اور نظر نہ آیا جیسا امام حسن کا جنازہ تھا، کہ ایک بار گھر سے نکلنے کے بعد واپس گھر میں لایا گیا ہو، اور یوں ہی نہیں آیا گیا تھا۔ ملعونہ نے تیروں کی بارش کروائی، 70 تیر امام کے جنازے میں پیوست ہو گئے۔ مولا عباس کو جلال آیا، ہاتھ تلوار کے قبضے پر گیا، لیکن حسین نے کہا عباس یہ کرب و بلا نہیں ہے، عباس کربلا کے انتظار میں ہے، لیکن آئے کربلا میں بھی اجازت نہ ملی، لہٰذا مولا عباس نے تلوار پر سے ہاتھ ہٹا لیا، جنازے کو واپس پلٹایا گیا۔ اب جو گھر میں لے کر آیا گیا، ابھی بہن رو ہی رہی ہے کہ بھائی کی شہادت ہوئی ہے، ادھر بھائی کے جنازے کو پلٹ کر آنا تھا۔ زینب نے بھائی کے جنازے کو دیکھا، جنازے پر تیروں کو دیکھا، اتنا روئی کہ غش آ گیا۔ میں کہوں گی شہزادی، آج آپ نے یہ منظر دیکھا ہے کہ ایک بھائی کے جنازے پر تیر ہے، تو کل وہ بھی منظر آپ کی نگاہوں پر ہوگا کہ ایک بھائی کا جنازہ تیروں پر معلق ہوگا۔ عزاداران حسین، بی بی زینب اور مولا حسین نے مل کر جسم امام حسن سے ان تیروں کو جدا کیا، کفن دوبارہ دیا گیا۔ اب نانا رسول خدا کی مزار کی طرف نہیں جانا، جنازہ جنت البقیع ماں کی لحد کے قریب جا رہا ہے۔ یوں بھی اگر کوئی سہارا نہ ملے تو ماں تو اپنی آغوش میں سمیٹ ہی لیتی ہے۔ امام حسن کے جنازے کے لیے آواز آ رہی تھی، اے میرے لال، اگر یہ لوگ تمہیں تمہارے نانا کے قریب نہ دفن ہونے دیں گے تو یہ ماں تمہیں اپنے پاس بلا رہی ہے۔ آزادارو، جنت البقیع خالی فرقد فاطمہ زہرا نہیں ہے، بلکہ 5 معصوموں کی قبریں ہیں جن پر سایہ نہیں ہے۔ آئے حسین کو کیسے سکون ملتا ہوگا کہ ماں کا جسم، ماں کی قبر بے سایہ ہے، بھائی کی قبر پر کوئی سایہ نہیں ہے، بیٹے کی قبر پر کوئی سایہ نہیں
نہیں ہے. آزاداران حسین جنت البقیع میں امام حسن کو ماں کے پہلو میں دفن کر دیا گیا. لیکن میں کہوں گی مولا اگر کوئی گستاخی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا. مولا آپ کو غسل تو مل گیا نا, مولا آپ کو کفن تو دیا گیا نا. ارے نانا کے قریب نہ صحیح ماں کے پہلو میں دفنایا تو گیا, مگر افسوس آپ کے بھائی حسین کو نہ غسل ملا نہ کفن ملا. 40 دن کے بعد اس جنگل بیابان میں آپ کو بے سر دفنایا گیا. ہائے بہن 40 دن کے بعد بھی 1 سال کی مدت کے بعد آپ کی قبر پر پہلی مرتبہ آ سکی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. عزیزان محترم, کیا ہم اس بات پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ کیوں ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اذیت اور مصیبت میں گزاری؟ کیوں انہوں نے اتنی مصیبتیں اپنی زندگی میں سہیں؟ مقصد کیا تھا اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ کیسے اپنی امت کی اصلاح ہو سکے, جو بے شک ان کے 2 عزیز نواسوں نے برقرار رکھی. خاک پتھر بھی جو امت کو دعا دیتے رہے, خاک پتھر بھی جو امت کو دعا دیتے رہے. ایسے محسن کا نا احسان بھلانا لوگوں, ایسے محسن کا نا احسان بھلانا لوگوں. بس عزیزان محترم, اس عزا کے سلسلے کے دوسرے پہلو کی طرف بڑھتے ہوئے میں گزارش کرنا چاہوں گی قاہر اندلیب اور قاہر تنظیم سے کہ وہ آئیں اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں اپنا پردرد کلام پیش کریں. روتے ہیں اہل حرام, ہو گئے رخصت حسن, ہائے امام حسن, ہائے امام حسن. کانپ اٹھی یہ زمین, ہل گیا چرخے کوہان, ہائے امام حسن, ہائے امام حسن. روتے ہیں اہل حرم, ہو گئے رخصت حسن, ہائے امام حسن, ہائے امام حسن. فاطمہ کے لال کو زہر دغا دے دیا, سبز قبا پھول کو ہائے یہ کیا دے دیا, سبز قبا پھول کو ہائے یہ کیا دے دیا. سوگ میں ڈوبا ہوا روتا ہے سارا چمن, ہائے امام حسن, ہائے امام حسن. روتے ہیں اہل حرم, ہو گئے رخصت حسن, ہائے امام حسن, ہائے امام حسن. جانب رخصت ہوئی, چھا گئی ویرانیاں, چیختی سر پیٹتی رہ گئی سیدانیاں, چیختی سر پیٹتی رہ گئی سیدانیاں. شور فغن ہر طرف گھیرے ہیں رنج و محن, ہائے امام حسن, ہائے امام حسن. روتے ہیں اہل حرم,
بھائی کی میت اٹھی گھر ہوا نوحہ کنا نوحہ پڑے ہر بہن ہائے امام حسن ہائے امام حسن روتے ہیں اہل حرم ہو گئے رخصت حسن ہائے امام حسن ہائے امام حسن کس کو ہے اس کی خبر تڑپے ہیں کتنے امام منہ سے نکلتے رہے ٹکڑے جگر کے تمام منہ سے نکلتے رہے ٹکڑے جگر کے تمام سارا لہو بہہ گیا ہو گیا نیلا بدن ہائے امام حسن ہائے امام حسن روتے ہیں اہل حرم ہو گئے رخصت حسن ہائے امام حسن ہائے امام حسن کس پہ ہمیں چھوڑ کے جاتے ہو بابا جناب کنبے کا دل توڑ کے جاتے ہو بابا جناب کنبے کا دل توڑ کے جاتے ہو بابا جناب تھام کے دل کو کرے بین یتیم حسن ہائے امام حسن ہائے امام حسن روتے ہیں اہل حرم ہو گئے رخصت حسن ہائے امام حسن ہائے امام حسن ہائے جیے جب تلک کتنے ستائے گئے مر کے بھی تابوت پر تیر چلائے گئے مر کے بھی تابوت پر تیر چلائے گئے خون میں ڈوبا کفن ہو گیا چھلنی بدن ہائے امام حسن ہائے امام حسن روتے ہیں اہل حرم ہو گئے رخصت حسن ہائے امام حسن ماشاء اللہ اہل البیت علیہم السلام آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائیں اور میں پھر سے گزارش کرنا چاہوں گی قاہر طوبہ سے کہ وہ بارگاہ امام حسن المجتبیٰ کی خدمت میں اپنا پردرد کلام پیش کریں کرتی تھی زینب بیان بھائی حسن مر گئے کرتی تھی زینب بیان بھائی حسن مر گئے کیوں نہ ہو محشر آیا بھائی حسن مر گئے کرتے
کرتی تھی زینب بیان، بھائی حسن مر گئے، ہو گئی ہم پر جفا، زہر دغا دے دیا، ہوا منہ سے روا، بھائی حسن مر گئے، کرتی تھی زینب بیان، بھائی حسن مر گئے، پیٹتے ہیں سر حسین، دل کو ہو کس طرح چین، بابا ہے ناما جان، بھائی حسن مر گئے، کرتی تھی زینب بیان، بھائی حسن مر گئے، سر پہ نہ حیدر ہے اور نہ پیمبر ہے، سب گئے سوئے جنان، بھائی حسن مر گئے، کرتی تھی زینب بیان، بھائی حسن مر گئے، تیر لگانے کو اب بھائی کے تابوت پر بیٹھے ہیں سب بدگمان، بھائی حسن مر گئے، کرتی تھی زینب بیان، بھائی حسن مر گئے، قاسم گن چادہن روتا ہے وہ کم سخن، اس سے کروں کیا بیان، بھائی حسن مر گئے، کرتی تھی زینب بیان، بھائی حسن مر گئے، اشک بہاتی ہوں میں، خاک اڑاتی ہوں میں، کرتی ہوں آہو فغان، بھائی حسن مر گئے، کرتی تھی زینب بیان، بھائی حسن مر گئے، کیوں نہ ہو محشر آیا، بھائی حسن مر گئے۔ بس عزیزوں، میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی کہ آپ سب نے اس عظیم عبادت میں ہمارا ساتھ دیا۔
بس یہی دعا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل البیت علیہم السلام ہماری اس عبادت کو قبول فرمائیں۔ عزیزوں، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا اور آپ کو آگے کیسے پروگرامز چاہیے، یہ سب آپ ہمیں ہمارے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ بس انہی جملوں کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہائے مصطفیٰ، ہائے مجتبیٰ، ہائے مصطفیٰ، ہائے مجتبیٰ۔